میرا یہ بے حس، اگرچہ آپ لوگ اس کو مقدس اور معزز ایوان کہتے ہو، مگر میں اس کو بحث اسمبلی اور بحث حکومت اور بحث عدالت اور اسٹیٹ کے تمام ذمہ دار ایجنسیاں اور ادارے اس طرح مظلوموں اور خون آلود اموات جو ہمارے ریڈ زون میں کئی دنوں سے پڑے ہیں اور ہمارے زبردست قوتیں جو ہے ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلامی ہدایات کے مطابق میں کسی کا نام اس حوالے سے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ کون ہے قاتل۔ یہ عجیب و غریب داستان ہے کہ باپ کہتا ہے بیٹا ہے قاتل، بیٹا کہتا ہے کہ باپ ہے قاتل۔ وہی قرآن والا قصہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ابھی اس دنیا میں قیامت کا منظر پیش کر کے باپ بیٹے سے بیزار اور بیٹا باپ سے بیزار ایک دوسرے کو قاتل قرار دے رہے ہیں۔ عورت نے قرآن مجید کا سہارا اور واسطہ دے کر پھر بھی ظلم سے اور مقتول ہونے سے نہیں بچی، اور یہ ہے ہمارے پاکستان کی اسلامی ریاست۔ اسلام میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اسلام کا فلسفہ اور قانون یہ ہے کہ جو بھی قتل ہو جائے اور قتل ہونے کے جرم کیے بغیر تو اس کے قاتل کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص میں دیگر لوگوں کو زندگی کی ضمانت ملتی ہے۔ اگر ایک قاتل کو چھوڑ دیا گیا، ایک ظالم کو ظلم کا سزا نہیں دیا گیا، تو پھر دوسرا قاتل اور دوسرا ظالم معاشرے کے دیگر افراد کے قتل میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے ایجنسیوں کو، ہمارے عدالت کو، ہمارے حکومت کو، ہماری اسمبلی کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو، ہمارے قبائل کو اس ریڈ زون کے وسط میں پڑے احتجاج کرنے والے اور جنازے نظر نہیں آ رہے؟ اور دیگر لوگوں پہ دہشت گردی کا الزام لگا کے ان کے گھروں کو ویران کر کے شک کے بنیاد پہ کہ شاید اس نے اس دہشت گردی میں اس کا ہاتھ ہو، تو جناب چیئرمین صاحب، اب میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، صرف قاتلوں کا نہیں، اسمبلی کی اس غفلت کی مذمت کرتا ہوں، عدالت کی اس خواب خرگوش کی مذمت کرتا ہوں، اور تمام ان ذمہ داریوں کی مذمت کرتا ہوں کہ 5 دنوں سے 5 جنازے پڑے ہیں اور اس کا قتل کس طریقے سے ہوا ہے، کتنے بہیمانہ طریقے سے، تو یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے
ورنہ ہم اس کو نہ جانتے ہیں، نہ وہ ہماری علاقے سے ہے، نہ ہماری برادری سے ہے۔ خدا کی قسم اس فلور پہ بولنے سے مجھے شرم آتا ہے کہ یہ فلور اس قابل بھی ہے کہ اس سے کوئی گلہ کرے اور کوئی استدعا کیا جائے۔ یہاں ہر وقت ظالم کا یہاں قبضہ رہا ہے۔